سب سے پہلے تو سوال انہوں نے کروایا اپنے آپ سے. مرزا صاحب خود سوال لکھ کر دیتے ہیں نا کہ یہ سوال آپ نے کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں سوال کرنا. تو وہ سوال جو کروایا اپنے آپ سے وہ یہ تھا کہ صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ حضرت مالک اشتر سوال ہے, صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, مرزا صاحب آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں جی مالک اشتر کا وہی سٹیٹس ہے جو ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا. مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں, ان کا سٹیٹس ویسے کرنی والا ہی تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہاں اللہ کا ولی جس کی ولایت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور کہاں وہ منافق جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے اور جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں. دلیلیں ہم دینے والے ہیں. منافق ہونے, قاتلین عثمان کے منافق ہونے کی دلیل گزر چکی ہے نا, شروع میں آپ سن سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, آپ نے شہید ہو جانا ہے, دستبردار نہیں ہونا. تو یہ تو اتفاق ہے, مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ مالک اشتر جو تھا وہ مطالبہ کرنے والوں میں موجود تھا, باغیوں میں موجود تھا, وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاصرہ کرنے والوں میں موجود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے نا. اچھا, ایک تو منافق ہے. دوسرا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ قاتلۃ عثمان, اللہ رب العزت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. اچھا, اور یہ جو ملعون شخص ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبانی, جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت بھیج رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ حضرت بھی ہے, وہ ہیرو بھی ہے, اس سے محبت بھی ہے ان کو, اور اس کا وہی سٹیٹس ہے جو وہ ایسے کرنے والا تھا. اچھا, ہم آپ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دو باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلے بحوالہ گزر چکی ہے. اگلا حوالہ ہے سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا, یاد رکھنا ہے ام المومنین ہے, زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مومنوں کی ماں ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں مالک اشتر کے بارے میں؟ یہ جو ہیرو بنایا نا آپ کے سامنے, یہ ابھی دیکھیں زیرو کیسے ہوتا ہے. یہ خارجی اور باغی جس کو ہیرو بنا رہے ہیں. مسند علی بن الجاد ہے یہ جو مرزا صاحب جس کو علی بن الجود پڑھتے تھے پہلے, اب انہوں نے سنا ہے علماء سے تو اس کو صحیح کر لیا ہے, علی بن الجاد. تو مسند علی بن الجاد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 2666 نمبر ہے, 2666 نمبر. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرے کے ایام میں کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے کہ باغیوں خارجیوں کو کچھ سمجھائیں کہ میں زوجہ رسول ہوں, میں ام المومنین ہوں, کچھ حیا کرو, عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے کیوں درپے ہو یا ان کو کیوں محاصرہ کیا انہوں نے. تو آگے سے اشتر ملا, مالک بن حارث, وہی جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں نا, جس کو ایسے کرنی رحمہ اللہ والا سٹیٹس دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ام المومنین اس کو کیا سٹیٹس دیتی ہیں. اشتر نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی سواری کو آگے اس کے منہ پر مارا, سواری کے منہ پر مارا, اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ گرنے لگی. جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بدبخت اب مجھے آگے نہیں جانے دے رہا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف, نہ کھانا پہنچانے دے گا اور نہ مجھے ملنے دے گا, تو اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ردونی لا یفضحونی ھذا الکلب, مجھے واپس جانے دو, یہ کتا مجھے کہیں پریشان نہ کرے, مجھے جانے دو, ردونی مجھے واپس جانے دو, لا یفضحونی ھذا الکلب, یہ کتا جو ہے یہ مجھے پریشان, مجھے رسوا نہ کر دے, میری توہین نہ کر دے, میری گستاخی نہ کر دے, مجھے واپس جانے دو. سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ ام المومنین کیا سٹیٹس دیتی ہیں اس کو؟ کلب, یہ کتا ہے. پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کا اسباب کیسے پہنچاؤں میں, یہ کتا مجھے روکتا ہے آگے سے,
یہ مالک بن حارث اشتر، یہ کتا مجھے روکتا ہے تو میں کوئی اور طریقہ بناتی ہوں. انہوں نے اپنے گھر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے درمیان میں ایک لکڑی ڈالی، بڑی لکڑی کو شاطیر رکھ دیا چھتوں کے اوپر، وہاں سے تاکہ میں کھانا اور پینا ان کو پہنچا سکوں. تو کھانا پہنچانے کے لیے جاتی تھی ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ، تو یہ مالک بن حارث اشتر روکتا تھا، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ کتا میری توہین کرے گا، مجھے واپس جانے دو. اب دیکھو کیا سٹیٹس ہے مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں اور جو پیروکار ہیں، وہ کیا سٹیٹس دیتے ہیں مالک بن حارث اشتر کو. یہ مرزا صاحب کی بات مانیں گے یا ام المومنین کی بات مانیں گے؟ یہ ایک ام المومنین ہے، ایک ام المومنین ہے